الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین. اس دنیا میں آنے والے انقلاب یا تحریک یا قیام، ان سب میں 4 چیزوں کا ہونا اہم ہے اور ضروری ہے. اگر وہ 4 چیزیں معتبر ہیں اور بہتر ہیں تو وہ انقلاب بھی بہتر ہے اور ترقی یافتہ ہے. انقلاب میں سب سے پہلے اس کے اغراض و مقاصد اچھے ہونے چاہیے. جتنے اغراض و مقاصد اور اہداف اچھے ہوں گے، انقلاب بھی اسی طریقے سے ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا. دوسرے، آئیڈیالوجی کا ہونا ضروری ہے اور قیادت. اس کے بعد چوتھے نمبر پر اس انقلاب میں شریک ہونے والی عوام کا ہونا بہت اہم ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں محکم ہو. تو ہر انقلاب کے لیے، ہر قیام کے لیے، ہر تحریک کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، انقلاب لائے، ظلم و جور کے مخالف. تو آپ کا یہ انقلاب پوری دنیا میں اثر انداز ہے، مشہور ہے، اور ہر شخص جو بھی کوئی تحریک اٹھانا چاہتا ہے اور قیام کرنا چاہتا ہے یا انقلاب لانا چاہتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے اس انقلاب سے، اس قیام سے درس حاصل کرتا ہے. جیسا کہ خود مہاتما گاندھی نے بھی امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کی طرف اشارہ کیا، قیام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم کو انہی کے راستے پر عمل کرنا چاہیے. تو انقلاب میں اب امام حسین علیہ السلام کا جو قیام کا مقصد تھا اور ہدف تھا وہ اہم ہے. امام حسین علیہ السلام کا ہدف اور مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا. انسانوں میں مساوات ہونا چاہیے، انسانوں میں عدالت ہونا چاہیے اور انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے اور ظلم و جور کو ختم ہو جانا چاہیے. تو یہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف تھے، اغراض و مقاصد تھے. اسی طریقے سے آپ کی قیادت کا مقابلہ تو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور آپ کے ساتھ میں جو شریک ہونے والے افراد تھے وہ بھی ایک نمونہ ہے پوری دنیا میں، اور آج تک ایسا نمونہ دیکھنے میں نہیں آیا ہے جو آپ کے ساتھ جن لوگوں نے قیام کیا اور آپ کے ساتھ شہید ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انقلاب کے لیے ان 4 چیزوں کا ہونا بہت اہم ہے: اغراض و مقاصد، آئیڈیالوجی، نظریات اور قیادت، اور اس میں شریک ہونے والے افراد. دنیا میں بہت سے انقلاب آئے اور ان میں ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا ان میں یہ شرائط پائے جاتے ہیں، یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں، اور یہ خصلتیں اس انقلاب میں، اس تحریک میں، اس قیام میں موجود ہیں یا نہیں. اگر یہ خصلتیں اور یہ خصائص اس انقلاب میں موجود ہیں تو وہ انقلاب دنیا بھر میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر یہ چیزیں اس انقلاب میں نہیں پائی جاتی تو پھر وہ انقلاب اسی علاقے میں محدود ہو کر رہ جائے گا. تو دنیا میں جو مشہور انقلابات ہیں ان میں مثلا 1989 میں فرانس میں انقلاب آیا، 1917 میں روس میں انقلاب آیا، 1962 میں الجزائر میں انقلاب آیا، 1947 میں ہندوستان میں انقلاب آیا، اور 1979 میں ایران میں انقلاب آیا. یہ تمام انقلاب اگر ان پر نگاہ کی جائے، ان پر نظر کی جائے تو ہم کو
یہ بات دیکھ لو، اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ آیا اس میں وہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ جو یہ انقلاب ہے ان میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ چیزیں، یہ شرطیں، یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں تو وہ انقلاب دنیا کے لیے مؤثر ہے، اور اگر وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو دنیا کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو ایران میں انقلاب لے کر آئے تو ان کے انقلاب کی بھی چند خصوصیتیں تھی، اور ان میں یہ خصوصیات بھی شامل تھی، یعنی ان کے اغراض و مقاصد ظلم و جور کو ختم کرنا اور حکومت اسلامی کا تشکیل دینا۔ یہ ایک اہم اغراض و مقاصد ہیں۔ لوگوں میں عدالت اور مساوات کا قائم کرنا، اور خود قیادت کے اعتبار سے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ بھی ایک نمونہ ہے، اور دنیا والے ان کے انقلاب سے مؤثر ہیں اور ان کا انقلاب بھی اثر انداز ہے۔ جبکہ دنیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں حکومت کو تشکیل نہیں دیا جا سکتا، یعنی اسلام میں وہ آئیڈیالوجی اور وہ نظریات نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے حکومت کو تشکیل دیا جا سکے۔ لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں انقلاب لے کر آئے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں حکومت کو تشکیل دیا۔ یہی آپ کے انقلاب کی ایک خصوصیت تھی، جس کی وجہ سے آپ کا انقلاب اسلامی پوری دنیا میں مشہور ہوا اور پوری دنیا پر اثر انداز ہے، کیونکہ آپ کے انقلاب میں اس کے علاوہ ولایت پر بھروسہ اور اس پر اعتماد اور اس کو دل سے قبول کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ولایت فقیہ کا سہارا لیتے ہوئے اس حکومت اسلامی کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں آپ کا انقلاب اور یہ انقلاب اسلامی اثر انداز ہے اور دنیا بھر میں مؤثر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔